علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سماعت فرمائیے، ذات محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم ہما صفت موصوف بہر رنگ جاذب اور ہر پہلو اثر آفرین ہے۔ آپ کی شخصیت کا ہر رخ قلب شاعر کو تحریک دیتا ہے۔ یہ تو اپنا ظرف اور حوصلہ ہے کہ وہ جمال جہاں آرا کہ کن کن گوشوں سے کسب فیض کی استطاعت پاتا ہے۔ مدح نگاری کا عمل قلبی سوز کا متقاضی ہے۔ اگر اس میں جذبات محبت کی ہمہ ہمی نہ ہو تو یہ مدح نگاری واقعات شماری ہے۔ محترم المقام حاضرین محفل و سامعین ذی وقار، ابھی آپ نے جو اقتباس سماعت فرمایا، یہ اسلوب لگن اور اخلاص کے خمیر سے ترتیب پاتا ہے اور سوز صدیقی کا آہنگ ہے۔ یہ اس نگار خانہ صدیقیت کی صنعت بدی ہے جہاں سے من بسل بے ابو بکر پروردہ ہوں کی ندا صدا اعزاز بنی رہی، جہاں سے رفاقت معاب علمی و فکری سائبان تشنگان علم و فن اور جویان عشق و محبت کے لیے ہما وقت کشاد رہا۔ بر صغیر پاک و ہند میں عربی نعتیہ شاعری اپنی نوعیت کا ایک منفرد ادبی و تحقیقی مقالہ ہے، جس میں بلا شبہ تحقیق و جستجو کے نئے دریچے واہ ہوتے ہیں۔ 1000 صفحات پر مشتمل یہ مقالہ حسن ترتیب کا شاہکار ہے۔ مضامین کے موضوعاتی تنوع میں مقالہ نگار کا مدبرانہ اور ماہرانہ اسلوب قاری کو نہ بکھرنے دیتا ہے نہ بچھڑنے دیتا ہے، ورنہ اکثر قاری ایسے مرحلے میں مضامین کی ناہمواریوں سے اکتاہٹ محسوس کرتے ہوئے مقالے کی ساکن ہاں پھیلانگ جاتے ہیں اور صفحات کے ہجوم سے خوفزدہ ہو کر اپنی راہ لیتے ہیں۔ لیکن جب اوراق کی پیشانی پر علم و دانش کا آفتاب اس طور پر چمکے کہ ورق میں گرمی تحقیق سے مایہ حکمت سیل رواں کی مانند جاری ہو، تو پھر قاری چاہتے ہوئے بھی کنارہ نہیں لیتا۔ میرے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا جب محترم المقام ہمارے دوست جناب زکریا شیخ اشرفی صاحب نے محقق الاثر حضرت پروفیسر ڈاکٹر محمد اسحاق قریشی صدیقی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا لازوال علمی سرمایہ میرے سپرد کیا، تو میں اس کی ضخامت سے مضطرب ہوا کہ اتنے کم وقت میں کس طرح اس مقالے سے مقالہ نگار کی علمی و فکری منزلت کو دریافت کر پاؤں گا، اور پھر فصاحت کلام تک باریابی وحشت کے ہوتے ہوئے ناممکن ہے۔ وحشت فصاحت کی وادی سے دوری کا نام ہے۔ 1000 صفحات مجھ جیسے غریب المطالعہ کے لیے غرابت خیز ہے، اور غرابت کم از کم ہندوستانی معاشرے میں اور ہمارے معاشرے میں فصاحت کی سوکن ہے۔ یہ قواعد میں لکھا ہوا ہے۔ عربوں نے تو پھر بھی اس کا کچھ نہ کچھ بندوبست کر رکھا ہے۔ ابھی میں سوچ ہی رہا تھا، سبھی بھائی یہاں موجود ہیں، بڑی خوشی ہو رہی ہے مجھے، ابھی میں سوچ ہی رہا تھا کہ افق خیال پر ایک صورت نمودار ہوئی جس کی کشادہ پیشانی میں علم معانی کے جملہ مضامین حویدہ تھے، اس کی گھنی ابروؤں میں فراست ایمانی دونوں پلکوں پر سایہ فگن تھی، اور خوبصورت آنکھوں کی پتلیوں میں تیرتی اخلاص کی روشنی ینظر بنور اللہ کی تشریح تھی۔ ابھرے ہوئے رخسار کے اطراف میں داڑھی کی تراش خراش ایک دار میں تھی، اور جو تہذیب پسندی کی آئینہ دار ہوتی ہے۔ ناک کسی حد تک سجل لیکن تناسب دیدنی تھا۔ بالائی ہونٹ کی باریکی نے ذیلی ہونٹ کے ابھار پر جیسے 4 چاند لگا دیے۔ لبوں کی اس ہیئت قضائی نے ان کی اس خوبی کو عیاں کیا کہ جب خاموش ہوں
تو تفکر و تدبر کے سیارے محو پرواز ہوں، اور جب گویا ہوں تو دانائی کے گوہر علم بیان کے شانوں پر سوار ہو کر سماعتوں کو فیضیاب کریں۔ چہرے کی رانائی کے ساتھ متصل قامت گوشوں نے یہ خبر دی کہ تمام تر عقلی و فکری بالغی کے باوجود یہ چہرہ سماعی و توقیفی روایات سے رخ نہیں پھیر سکتا۔ ابھی ڈاکٹر صاحب نے اس کی طرف اشارہ کیا۔ یہ چہرہ سماعی ذخیرہ علمی پر عقلیات کو پیش کرنے کا روا ہے، اور پھر بوقت خاموشی اس چہرے کے اوپری خد و خال پر ریگ ماہی کی مانند نسوں کا اجتماع جمعیت پسندی اور جماعت سے جڑے رہنے کی طرف اشارہ دیتا ہے۔ یہ صورت جس میانہ قد کاٹ پر جلوہ افروز تھی، وہ دیکھنے والوں کو دراز قد دکھائی دیتی تھی، اور یہی ہجوم دانش میں ان کی علمی قد و قامت کی شان تھی۔ یہ صورت جمال نقشبند سے ہم آہنگ تھی۔ یہ صورت حضرت ڈاکٹر پروفیسر محمد اسحاق قریشی صدیقی رحمت اللہ علیہ کی مورت تھی۔ بس پھر اضطراب کو اطمینان نصیب ہوا کہ سن 2012 میں میرا ایم فل کا مقالہ جو قرآنی فصاحت و بلاغت کے عنوان سے تھا، اس کے ممتحن یہی صورت والے ڈاکٹر صاحب رحمت اللہ علیہ تھے۔ انہوں نے میرے کام کو سراہا، اور جو تحریری خط جامعہ کراچی میں ارسال کیا اس میں بھرپور سفارش کی گئی کہ طالب علم کو ایم فل کی سند تفویض کی جائے۔ لہٰذا یہ میرے لیے اعزاز ہے کہ میں آج اپنے ممتحن سے بطور قاری ہم کلام ہو رہا ہوں، اور پھر مقالے کی ورگردانی میں ایسا مشغول ہوا کہ دیباچے میں ڈاکٹر صاحب رحمت اللہ علیہ کے رشحات قلم سے ان کی آبائی وابستگی کی جھلک دیتی یہ سطریں دکھائی دی کہ مدحت سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہ صنف سخن ہے جس کی خدمت میں نسل انسانی کا ہر طبقہ شریک ہے۔ اس میں رنگ و نسل، تہذیب و تمدن، زبان و ملک کی غیریت راہ نہیں کاٹتی۔ خواہشات، جذبات، میلانات اور محرکات مختلف ہو سکتے ہیں، مگر اس مرکز اتحاد پر سب ایک خلوص، ایک سی عقیدت کے ساتھ حاضر ہیں۔ آپ نے سماعت فرمایا کہ مدحی ادب کے حوالے سے یہ وہ تجرباتی تجزیہ ہے جو محض کتابی نہیں، بلکہ نسلی و عملی عقیدتوں کو شامل حال رکھ کر دیا گیا ہے۔ قارئین کرام، اگر آپ نعتیہ ادب کے مسلسل طالب علم ہیں تو مجھے یہ کہتے ہوئے کوئی جھجک نہیں کہ یہ مقالہ آپ کے نصاب عشق کا اہم جز ہے۔ یہاں خوش قسمتی سے عصر حاضر کے ایک نامور نعت گو، شاعر، ادیب اور محقق اور استاذ الاساتذہ محترم جناب سید صبی رحمانی صاحب تشریف فرما ہیں، اور ساتھ ہی میرے ہر دل عزیز، علم دوست، ہم نفس، ہمدرد علامہ فیصل عزیزی صاحب بھی ہیں، ڈاکٹر صاحب بھی موجود ہیں، رونق افروز ہیں، اور دیگر اصحاب ذوق بھی ہیں۔ ان احباب کی موجودگی میں یہ عرض گزار ہوں کہ اس مقالے کو لائبریری کی زینت بنانے سے زیادہ اہم نعتیہ ادب کے طالب علموں کے ذہنوں میں اتار دینا ہے، اور یہ مشکل نہیں، کیونکہ فصاحت کلام سے بھرپور شہپاروں پر مشتمل ہے، اور تحریر و تقریر کی بندش میں فصاحت و بلاغت سے کام لیا گیا ہے۔ اسے قبول کرنے میں ذوق سلیم پیش ہوتا ہے۔ مثلا ڈاکٹر صاحب رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں، شعراء کے طائر خیال کے لیے اس سفر عروج میں طبع آزمائی کے بہت سے پہلو پوشیدہ ہیں۔ سفر معراج کے حوالے سے ہر شاعر مدحت رسالت کے بیان میں اس واقعے سے تحریک پاتا رہا ہے۔ بعض نے تو معراجیہ قصائد لکھے ہیں جن میں واقعات معراج کا خصوصی تذکرہ کیا۔ شاہ رفیع الدین دہلوی کا پورا قصیدہ معراج پر لکھا گیا، اور بھی ڈاکٹر صاحب نے معراجیہ قصیدے کے حوالے سے جو مصنفین ہیں ان کے نام دیے ہیں۔ اب یہاں طائر خیال کی مناسبت سے سفر عروج اور واقعات کے مشاہدے سے شعر گوئی کی تحریک، یہ انداز بیان ترغیب و تعلیم کے سلسلے میں ڈاکٹر صاحب کے اسلوب کا واضح ثبوت ہے۔ اسی طرح کیفیات کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ استون حنانہ شعری ذوق کی تسکین کا باعث ہے۔ فراق کی کیفیات کے اظہار کے لیے یہ ایک عمدہ تمثیل ہے۔ اکثر شعراء اس کا حوالہ دیتے ہیں اور اپنے قلبی اضطراب کو استون حنانہ کی زبان بخشتے ہیں۔ پھر قاری طلعت محمد پشاوری
قاضی طلع محمد پشاوری کہتے ہیں کہ لہو حن جزء فی الاساطین ثابتا لہو شک قرص البدر فی مطلع السماء۔ اس مقام میں ڈاکٹر صاحب نے گرچہ خود شاعر نہیں لیکن شعراء کی قلبی واردات اور کیفیات کو جس پیرائے میں پیش کیا وہ ان کی شعر فہمی کے ساتھ ساتھ شعراء دانی کا بھی اظہار ہے۔ ایک مقام پر لکھتے ہیں کہ بر صغیر کے شعراء میں خود سپردگی کی کیفیت بہت شدید ہے، اور یہ بسا اوقات میں بچپن میں، بلکہ بچپن تو نہیں، اچھی خاصی عمر تھی، سبھی بھائی جب نعت پڑھتے تھے تو جس خود سپردگی سے میں نے انہیں دیکھا ہے، اسی طرح ایک اور شاعر تھے پنجاب، ایک اور ثنا خاں تھے، بڑی خود سپردگی سے اپنا کلام پیش کرتے تھے۔ تو ڈاکٹر صاحب کا یہ مشاہدہ ہے کہ بر صغیر کے شعراء میں خود سپردگی کی کیفیت بہت شدید ہے۔ یہ ڈاکٹر صاحب نے محض خیال یا وطنی وابستگی کی رعایت میں نہیں بات کی، بلکہ حسان الہند غلام علی آزاد، مخدوم محمد ہاشم ٹھٹوی، شیخ احمد علی تھانسیری، حسن بن علی، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی، مولانا فضل حق خیر آبادی، شاہ نیاز احمد نیاز بریلی وغیرہ کے عربی کلام سے شواہد بھی پیش کیے۔ مقالے کا چوتھا، پانچواں اور ساتواں باب براہ راست عنوان مقالہ سے متعلق ہیں۔ ان ابواب میں بر صغیر پاک و ہند میں عربی زبان و ادب کی آمد سے لے کر ترویج و اشاعت، ترقی و تنزلی کے اسباب سمیت صوفیاء کرام و علماء کرام اور ادباء ہند کے عربی کلام اور شعر گوئی کے تاریخی و تحقیقی شواہد کو ان کے طبعی رجحانات، معاشرتی حالات اور سماجی بندھنوں کی روشنی میں بیان کیا ہے۔ یہ چاروں ابواب مقالے کی فنی، تاریخی، ادبی، لسانی افادیت کا تعین بھی کرتے ہیں اور اس کی آفاقی اہمیت کا احساس بھی دلاتے ہیں۔ دامن وقت میں قلت کے سبب تفصیلات پیش کرنے سے عاجز ہوں، البتہ چند ایک جملے بطور ایجاز آپ کی سماعتوں کی نظر کرتا ہوں۔ اور یہ بلاغت میں ایک صنف ہے، سبھی بھائی بھی اس سے آشنا ہوں گے، فیصل بھائی بھی، اطناب ہے، ایجاز ہے۔ تو عربی میں چونکہ ڈاکٹر صاحب سے گفتگو رہا کرتی تھی تو آپ یہ دیکھیے کہ ان کی اردو میں اس کی جھلک موجود ہے، لیکن ڈاکٹر صاحب حقیقت پسند تھے اور اس کے ابھی آگے آپ کو شواہد ملیں گے۔ تو چند ایک جملے بطور ایجاز آپ کی سماعتوں کی نظر کرتا ہوں۔ واضح رہے بلاغت کلام میں ایجاز وہ صنف سخن ہے کہ جس میں متکلم لفظوں کی کثرت سے پرہیز کرتے ہوئے ایسے قلیل لفظوں کو استعمال میں لاتا ہے جن میں معنی و مفاہیم مخاطب کی فہم کو متکلم کی مراد تک رسائی دیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ادباء عرب کے لیے اعجاز قرآن ہی اعجاز قرآن کا سب سے مقدم پہلو ہے۔ ہم ڈاکٹر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ایجازی گرفت پر چند شواہد پیش کرتے ہیں، سبھی بھائی چند شواہد۔ ایک ایک جملہ تاریخی پس منظر، حقائق، امکانات، حوادث و عوارض اور تمناؤں کا جہان معنی لیے ہوئے ہے۔ ملاحظہ فرمائیں، پہلا جملہ، مدحیہ ادب کا مطالعہ دراصل آفاقی ادب کا مطالعہ ہے۔ دوسرا جملہ، بر صغیر میں نو وارد عربوں کا ہدف تبلیغ اسلام تھا، ترویج زبان نہ تھا۔ کتنی پیاری حقیقت ہے، شاید ہمارے آج کے لوگ جبہ و دستار والے اس بات کو سمجھ جائیں۔ بر صغیر میں عربوں کا کوئی نمائندہ شاعر نہیں آیا، اور یہ بھی بڑی تاریخی سچائی انہوں نے بیان کی ہے، تفصیل میں یہاں ذکر نہیں کروں گا۔ بر صغیر میں عربوں کا کوئی نمائندہ شاعر نہیں آیا کہ شعرائے عباسی اور شعرائے اموی کو خلفائے عباسیہ اور خلفائے امویہ کی مدح خوانی سے فرصت ہی نہیں ملی۔ یہ ایک تاریخی حقیقت ہے۔ علماء و صوفیاء ذوق شعری سے بہرہ مند تھے، مگر شاعری ان کا مشن نہ تھا۔ علماء کی شاعری علم سے مملو تو ہوتی ہے۔ اب یہ بھی بڑی سچی بات ہے، بڑی سچی بات کہی ہے انہوں نے، یہ بھی قبول نہیں ہے، آج کل تباہ آزمائی کرتے ہیں لوگ۔ علماء کی شاعری علم سے مملو تو ہوتی ہے، مگر جن سے شعریت ان کے کلام میں عموماً مفقود ہوتی ہے۔ حقیقت ہے یہ، جن سے شعریت سے وہ
بر صغیر کی عربی شاعری علماء کی چھاپ کی وجہ سے، کتنا زبردست پیارا لطیف جملہ ہے ان کا، بر صغیر کی عربی شاعری علماء کی چھاپ کی وجہ سے سمٹی سمٹائی سی ہے، سمٹی سمٹائی سی ہے، یہ ڈاکٹر صاحب کا جملہ ہے۔ اس کی کم آمیزی سے، یہ بھی حقیقت ہے، اس کی کم آمیزی سے فارسی شعر نے تقویت پائی، قرب مکانی اور تہذیبی مناسبت نے فارسی کو سبقت دلا دی، یہ بھی ہوا ہے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں عربی ادب چند علماء کے ذوق کی وجہ سے اور بعض صوفیاء کی تنوع پسندی کی وجہ سے زندہ تو تھا، یہ بھی حقیقت ہے۔ پھر لکھتے ہیں کہ بر صغیر کے معاشرتی دباؤ نے عربی شعر کی سادگی پر مرمہ کاری شروع کر دی۔ پھر لکھتے ہیں بر صغیر کے شعراء کو صنائع بدائی کے استعمال اور نئی ایجادات کا بڑا ذوق تھا۔ پھر فرماتے ہیں ہندی اور فارسی بحور میں عربی اشعار کہے گئے، جو کلام ہندی اور فارسی بحور میں عربی اشعار کہے گئے، مسعود سعد سلیمان امیر خسرو، آزاد علی بلگرامی، مولانا فضل حق خیر آبادی نے کئی شعری تجربے کیے۔ ماحول فارسی تھا اور جذبہ دل عجم آشنا، اسی لیے عربی شاعری کو ثانوی مقام حاصل کیا۔ اسی طرح ڈاکٹر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تنقید نگاری کو بھی ایک ایسا اسلوب دیا، یہ پورا ان کے مقالے کے حوالے سے یہ تنقید نگاری کو بھی ایک ایسا اسلوب دیا جس میں احساس کی حد تک اظہار کو روا رکھا، احساس کی حد تک اظہار کو روا رکھا اور تنقیدی اہداف کو احسن انداز میں سر کیا اور نبھایا۔ مثلا آزاد بلگرامی کی عربی شاعری پر رقم تراز ہیں ڈاکٹر صاحب کہ ہندی زبان و ادب کے مطالعے نے ان کی عربی شاعری پر ایسے اثرات بھی ڈالے جن کی وجہ سے بعض اوقات پیون کاری کا احساس ابھرتا ہے، پیون کاری کا احساس ابھرتا ہے، یہ ہے خوبصورتی۔ مولانا فیض الحسن سہارنپوری کی عربی شاعری پر اظہار کرتے ہوئے لکھتے ہیں ان کے مدحیہ اشعار میں بعض تشبیہات اور استعارات اور چند لفظی و معنوی تجنیس کے نمونے تلاش کیے جا سکتے ہیں، مگر کہیں بھی قاری کے مطالعے میں حائل نہیں ہوں گے۔ یہ ڈاکٹر صاحب کا انداز تنقید ہے ماشاءاللہ۔ مولانا محمد ادریس کاندھلوی کی عربی مدیح شاعری کے حوالے سے لکھتے ہیں ان کے بعض استدلال مناظرانہ رنگ لیے ہوئے ہیں جن سے مولانا کی جدلیت پسندی کا اشارہ ملتا ہے۔ میں ذاتی طور پر ڈاکٹر صاحب کی بات میں ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ تنقید نگاری عمیق مطالعاتی تجربے کا استحقاق رکھتی ہے۔ کم از کم یہ جو تنقیدی ادب ہے یہ عمیق مطالعاتی تجربے کا استحقاق رکھتی ہے اور مستحکم تنقید کے لیے ہمہ جہت موضوعاتی گرفت ضروری ہے۔ ہمارے ہاں تو ایسا بھی دیکھا گیا ہے کہ اساتذہ کے کلام کو، بیدم وارسی جیسے اساتذہ کے کلام کو بے وقت تنقید کا نشانہ بنایا گیا، یہ بھی ہمارے یہاں ہوا ہے۔ ڈاکٹر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نسباً صدیقی، مذہباً حنفی اور مشرباً نقشبندی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ یہ تینوں نسبتی عناصر ان کی مکمل زندگی کا حوالہ ہے۔ مثلاً صدیقی نسبت کا حاصل ان کی متانت خیز رفاقت ہے، جو لوگ ان کے رفیق رہے۔ حنفی نسبت کا حاصل ان کی تعمل خیز فقاہت ہے اور نقشبندی نسبت کا ماحصل تواضع خیز وجاہت ہے۔ اور یہ ڈاکٹر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی علمی و عملی اور اخلاقی حیت قضائی ہے۔ کہنے کو تو بہت کچھ ہے، لیکن گفتگو کو سمیٹتے ہوئے میں یہ بات عرض کروں گا کہ اس کے باوجود ڈاکٹر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تصوف میں ایک مقام پیدا کیا، تصوف کے حوالے سے ان کی تحقیقات موجود ہیں۔ وہ بنیادی طور پر انسان دوست آدمی ہے، اور جو انسان دوست آدمی ہوتا ہے تو کم از کم ہم چشتی مشربن ہونے کی وجہ سے کسی بھی نہج سے وہ عشق و محبت کا اسیر ہو، وہ ہمارے لیے سر آنکھوں پر ہے۔
تو ڈاکٹر صاحب بھی ہمارے لیے سراتوں پر ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ سب کچھ جو لکھا ہے ڈاکٹر صاحب نے اس سے ہم متفق ہوں۔ بعض چیزیں ایسی بھی ہیں جو نگاہ سے گزری ہیں، لیکن میں نے پھر آپ سے یہ عرض کیا کہ ڈاکٹر صاحب کا اسلوب تنقید جو ہے نا، اس نے ہمیں ڈاکٹر صاحب کی تحریر کا عاشق بنایا ہے۔ اللہ رب العزت ڈاکٹر صاحب کے درجات کو بلند فرمائے، ان کی آل پر فضل فرمائے، اور ان کے علمی نقوش کو قیامت تک نسل در نسل منتقل فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔